شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے قبل امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تیم کا ایک تاجر تجارت کی غرض سے بصرہ گیا۔ جب بازار پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک راہب عبادت خانہ میں موجود لوگوں سے کہہ رہا تھا، سرزمین عرب سے آنے والے ان معزز تاجروں سے ذرا یہ معلوم تو کرو ان میں کوئی حرم کا رہنے والا بھی ہے؟ تو وہ معزز قریشی تاجر آگے بڑھ کر بولا، جی ہاں، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ راہب کو معلوم ہوا تو اس نے بڑی بےتابی سے اس قریشی نوجوان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں احمد نامی کسی ہستی کا ظہور ہوا ہے؟ تاجر نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو راہب نے اللہ عز و جل کے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کچھ یوں کرایا، یہ حضرت ابو مطلب کے نور نظر حضرت عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ان کے ظہور کا ماہ مبارک یہی ہے، وہ آخری نبی ہیں اور ان کا ظہور سرزمین حرم مکہ المکرمہ سے ہوگا، پھر وہ اس جگہ ہجرت کریں گے جہاں سرزمین پتھریلی اور شور زدہ ہوگی، مگر وہاں کھجوروں کے باغات کثرت سے ہوں گے، تمہیں تو ان کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہونا چاہیے۔ وہ قریشی تاجر فرماتے ہیں کہ راہب کی باتیں میرے دل میں گر کر گئی اور میں فوراً وہاں سے چل پڑا، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ پہنچ کر ہی دم لیا۔ مکہ شریف پہنچتے ہی لوگوں سے پوچھا کہ کوئی نئی خبر ہے؟ تو انہوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہم امین کے طور پر جانتے ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابن ابی قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پر ایمان لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اور چلو تم بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں دیر مت کرو، کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ تاجر کا دل راہب کی باتوں سے اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کی دعوت سے بھرپور باتیں سن کر مزید متاثر ہوا اور اس نے راہب کی باتیں بھی بتا دی۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے اس نوجوان تاجر کو لے کر دو جہان کا سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور بصرہ کے راہب اور عاشق اکبر کی باتوں سے ہونے والا یہ قریشی تاجر آخر کار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن بابرکت سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہب کی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راہب کی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ قریشی سردار نوفل بن خویلد کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ یہ قریشی سردار دین اسلام پرچم تھامنے والوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھاتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے رب کریم عز و جل سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرما۔ چنانچہ امیر المومنین جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس قریشی تاجر نے اسلام قبول کیا، اور اس ظالم سردار نے ان حضرات پر ظلم کی انتہا کر دی، اور اس نے ان دونوں کو ایک ہی رسی میں باندھنے کا حکم دیا تاکہ یہ حضرات خدائے واحد لا شریک کی عبادت نہ کر سکیں، اور رسی سے باندھنے والا بھی کوئی غیر نہ تھا بلکہ اس قریشی تاجر کا اپنا سگا بھائی عثمان بن عبید اللہ تھا۔ ان حضرات کو ایک ہی رسی میں اس لیے باندھا گیا تھا کہ یہ اسلام سے منہ پھیر لیں، مگر ان کے پایا استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا، کیونکہ دشمنان اسلام نے ظاہری طور پر ان حضرات کے جسموں کو رسی میں باندھ رکھا تھا، مگر ان کے دل عز و جل اور اس کے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ پھر بعد میں یہ دونوں دو ساتھی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلائل النبوت للہ بہی کی با من تقدم اسلم من
الصحابت. میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا.